قابل احترام بزرگ اور دوست اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ شاہ نے ہم سب کی زندگی دنیا اور آخرت کی کامیابی کو دین میں رکھا ہے۔ دین کے ساتھ میں کوئی شرط نہیں کہ جو بھی دیندار ہوگا اللہ تعالیٰ شاہ اس کی زندگی کو کامیاب کرے، کوئی استثناء نہیں۔ اور اس دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے صرف خروج نہیں ہے بلکہ اس کی بنیادی مقصد ہے پورا دین امت میں زندہ ہے۔ دین کا نام لینے کے ساتھ آدمی کے ذہن میں کچھ چیزیں آتی ہیں جس کو اس نے اپنے ذہن میں دین بنا دیا۔ کسی نے نماز کو بنا لیا ہے، کسی نے حج کو بنا لیا ہے، کسی نے جمعہ کی نماز کو بنا لیا ہے۔ دین ایک پوری زندگی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے فرماتے ہیں کہ دین کے 5 جز ہیں، 5 شعبے: ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق۔ اور یہ تمام شعبے آپس میں جڑے ہوئے۔ ایمان اگر مکمل نہیں ہے تو اور اجزاء ہے، اور اجزاء ہے لیکن عبادات نہیں ہے تو بھی کامیابی نہیں۔ اس کے لیے کہا گیا ہے نماز عبادت ہی ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ معاملات اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کتنی بھی نمازیں پڑھ لی، کتنے بھی روزے رکھ لیے، کتنے بھی حج کر لیے، سب کچھ کیا، لیکن معاملات نہیں ہیں صحیح اس کے، تو قیامت کے دن وہ حدیث پاک میں ہے کہ آدمی اتنی نیکیاں لے کر آئے گا کہ پہاڑوں پر رکھ دی جائے گا، لیکن معاملات صحیح نہ ہونے کی وجہ سے یہ سارے اس کے حاصل ہے۔ معاشرت اس کے ساتھ ہے۔ تو ہماری اس محنت کی بنیاد پورا دین حاصل ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ شاہ اس دنیا میں مختلف حالات میں رکھتے ہیں اور مختلف حالات پہ اسے آزماتے ہیں کہ دین کتنا ہے۔ کبھی غربت میں، کبھی مالداری میں، کبھی بیماری میں، کبھی تندرستی میں، کبھی حضر میں، کبھی سفر میں، مختلف حالات انسان پر آتے ہیں۔ ان حالات میں اس کی دین داری کو دیکھا ہے۔ اس لیے پوری زندگی کے ہر شعبے کا اور ہر حال کا دین ہے۔ غربت کا دین ہے، امیری کا دین ہے، بیماری کا دین ہے، صحت کا دین ہے۔ اور جو آدمی اپنے اس حال میں اس دین پر چلے گا وہ کامیاب۔ ہماری اس محنت کے ذریعے سے، اس دعوت کے مبارک محنت کے ذریعے سے حضرت مولانا الیاس صاحب رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ اس محنت کے ذریعے سے کیا چاہتے ہیں؟ تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جمیع ما جاء به نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمام دین جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، میں اس امت میں اس کو زندہ ہے۔ اس کے آدمی کو مختلف حالات ہوتے ہیں لیکن ان حالات میں دینداری اثر ہے۔ اب اس میں مجھے ایک بات کی طرف میں اشارہ کرنا ہے، بہت قریب تھوڑا دھیان سے، اور میں کوشش کرتا ہوں اس کو مختصر عرض کروں۔ بہت دنوں سے دل ایک طرف جل رہا ہے، میں پریشان ہوں۔ دنیا میں 2 قسم کے ہوتے ہیں، بعض مرتبہ کچھ لوگوں سے محبت ہو جاتی ہے، بعض مرتبہ کچھ مسائل کی وجہ سے آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ تو محبت کا دین ہے، نہیں کسی کی محبت پہ آئے، کسی کا حق مارے،
اسی طریقے سے اختلاف کا دین، کسی سے کوئی ناچاکی ہو گئی، کسی مسئلے پر ہمارا اس سے اختلاف ہو گیا، تو اس اختلاف کی کوئی حد ہے، وہاں دیکھا جائے گا یہ دیندار ہے یا بے دین ہے۔ اس کے اختلاف میں کہاں تک جا سکتا ہوں، کہاں تک مجھے شریعت جانے کی اجازت دے۔ اسی کے ساتھ دین کو زندہ کرنے پر آیا، اس دین کو زندہ کرنے کے لیے میں کہاں تک جا سکتا ہوں؟ بے دینی کے راستے سے دین زندہ نہیں ہوگا۔ غریب کی محبت میں آیا، بھوکے کی محبت میں آیا، سب بھوکے کو کھلانا ہے، اور لوگ پھاقے سے مر رہے ہیں، لوگوں کے پاس کپڑا پہننے کو نہیں ہے، سردیوں میں تھک کر کانپ رہے ہیں۔ اب یہ ہمارے دل میں محبت جاگی تو اس کی حد ہے کہ کہاں تک کا مال اس پر لگا سکتا ہوں۔ یہ تو نہیں ہے کہ میں کسی کا مال لوٹ کر اس کو دے دوں، کسی کا چوری کر کے میں اس کو دے دوں، حد ہے اس کی۔ دین زندہ کرنے کی حد، اس لیے حضرت تھانوی رضی اللہ عنہ نے اس بات کو کہا ہے کہ بے دینی کے راستے سے دین زندہ نہیں ہو۔ ہم مکلف ہے دین کی کو پر چلتے ہوئے جتنا کر سکتے ہیں اتنا کریں۔ اسی میں ہمارے سب سے بڑی جو چیز ہے جو دین کو موڑ دیتی ہے وہ آپس کے ہمارے تعلقات اور آپس کی چیزیں ہیں۔ ابھی اس وقت میں دعوت کی لائن کے ساتھ ایک بڑی آزمائش سے گزر رہے ہیں پچھلے 4-5 سال سے۔ اب اس آزمائش کے دوران میں کہاں ہوں یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، ایک چیز ہے، اس چیز پر رائے میں اختلاف ہے، اختلاف کی چیز ہے، لیکن اس کی حد ہے۔ اس کی حد ہے۔ جو چیزیں شریعت میں حرام ہے وہ اس حال میں کہ حرام رہے گی۔ اختلاف اس کی جگہ پر ہے، صحیح غلط اس کی جگہ پر ہے، لیکن یہاں ہم کہاں تک کا برتاؤ کتنا ہمارے لیے جائز ہے۔ تجسس ہر حال میں حرام ہے۔ ہم کسی کا تجسس کر رہے، وہ کون ہے، کیا ہے، کس طریقے کی ہے، وہ ساری چیزیں پتہ نہیں کیا کیا یہ کیا ہے، یہ شریعت نہیں ہے، یہ حرام ہے تجسس۔ غیبت تو کافر کی بھی حرام ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے کچھ ساتھی جو ہے وہ ان کے نزدیک جو چیز ہے وہ اپنے نہج سے کام کر رہے ہیں۔ اب ہمیں کہاں تک کی اجازت ہے ان کے غیبت کرنے کی؟ ہمیں کہاں تک اجازت ہے؟ کون سی شریعت اجازت دے رہی ہے؟ اگر ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، زندگی کو آخرت میں بنانے کے لیے کرتے ہیں، پھر یہ کیا ہے؟ یہ تو اپنی خواہشات ہے۔ ہمیں اپنی آخرت دیکھیے، اسے سامنے رکھیے۔ ہم یہ محنت کیوں کر رہے ہیں؟ کوئی پارٹی ہے ہماری، کوئی دنیا میں پارٹی بنانی ہے، ہم تو اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اس اللہ کو ناراض کر کے کوئی چیز کی گئی تو کیا ہوا، کیا حاصل ہوا؟ ہمیں تجسس سے منع کیا گیا ہے، ہمیں غیبت سے منع کیا گیا ہے، ہمیں مسلمان کیا ہے کہ پیچھے لگنے سے منع کیا گیا ہے۔ تحقیق کر کر کے معلوم کرنا، پتہ نہیں کیا کیا معلوم کرنا، خلاصہ اور خلاصہ کیا ہے، یہ کیا ہے، کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ کون سا رخ لے رہے ہیں؟
تتبعوا، اس میں ہے لا تتبعوا عورات المسلمین، مسلمانوں کے عیوب کے پیچھے مت پڑو. وَمَن يَتَّبِعِ اللَّهَ عَوْرَتَهُ، جو آدمی کسی مسلمان کی عیب کے پیچھے پڑے گا فَقَدِ اتَّبَعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، اللہ اس کے عیب کے پیچھے پڑے گا. وَمَنِ اتَّبَعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، اور خدا جس کے عیب کے پیچھے پڑ گیا يَفْضَحُهُ وَلَوْ فِي بَيْتِهِ، خدا اس کو رسوا کر کے چھوڑے گا چاہے وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہو. بعض مرتبہ دین کا حیضہ ہو جاتا ہے. ہماری زندگی میں ہمیں سمجھ کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. اس لیے ہمارے حضرات، دیکھو کان کھول کر سن لو اس بات کو، ہمارے حضرات حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زمانے میں مختلف تحریکیں تھیں جن تحریکوں سے ہمارے علماء دیوبند کو اختلاف تھا. لیکن یہ حضرات اپنی جگہ اور دوسرے کے اختلاف اس کی جگہ ہے. ہماری دعوت کی لائن کے بیانات میں اس زمانے میں، جس زمانے میں وہ دور تو میں نے بھی دیکھا ہے، میری عمر کی دعوت کی لائن میں لگے ہوئے لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ مستقل جہاں دعوت کی لائن کا اجتماع ہوتا تھا وہاں بدعتیوں کا، بریلیوں کا مستقل سامنے پنڈال لگتا تھا. ابھی ماضی قریب میں تو تم نے احمد آباد میں بھی دیکھا ہے، وہاں سے مستقل تقریریں ہوتی تھی ان لوگوں کے خلاف، اور یہاں تقریر ہوتی تھی جنت اور جہنم اور قبر. کبھی ہمارے بڑے کسی کے عیب کے پیچھے نہیں پڑے. ہمارے علماء دیوبند جو ہے ان کی زندگی جو تھی، میں نے سنا بہت زمانے پہلے کہ اس زمانے میں حج میں جایا جاتا تھا پانی کی جہاز میں. اب جہاز میں سوار ہوئے تو معلوم ہوا کہ حضرت قاری طیب صاحب بھی اسی جہاز میں ہیں اور مولانا احمد رضا صاحب بریلوی جو بڑے وہ بھی اسی جہاز میں. نماز کا جو وقت ہوا تو دونوں طرف سے تو ہوتے ہیں بھائی لوگ، یہ پڑھائیں گے وہ پڑھائیں گے. وہ لوگ تھے، اختلاف اس کی جگہ ہے، احترام اس کی جگہ ہے، اکرام اس کی جگہ ہے، مسلمان کے ساتھ میں اس کا رکھنا وہ اس کی جگہ ہے. دونوں حضرات نماز کے وقت ایک ساتھ نکل کر کے وہاں ہیں. تو حضرت مولانا رضا احمد صاحب اجمیری وہ بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فوراً کہا حضرت آپ نماز پڑھو. کس کو کہہ رہے ہیں؟ ارے کس کو کہہ رہے ہیں؟ دیوبندی اور بریلوی کا جو مارکا پوری دنیا میں چل رہا ہے، حضرت نماز پڑھو. قاری صاحب تو بہت ظریف آدمی. قاری صاحب نے کان میں کہا بیٹی آپ کے پیچھے ہو جائے گی، آپ کے میرے پیچھے نہیں. حضرات کو علماء دیوبند کو کافر قرار دیا. تو پھر مولانا نے یہ کہا حضرت اس بات کو چھوڑ دو، کیونکہ نماز آپ پڑھائیں گے میں آپ کے پیچھے پڑھوں گا. قاری صاحب نے نماز پڑھا. کہاں جا رہا ہے ہمارا مجموعہ؟ اس کی قیمتیں ہو گئی. میں آگے بڑھ کر کے کہوں مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے. ہمارے بہت سے ساتھی ٹھیک ہے ان کے نزدیک میں سمجھ میں آیا جس زمانے میں کوئی نہیں تھا اس زمانے میں وہ مجاہدے کرتے تھے، ان کے مجاہدے ہمارے سامنے. کن کن حالات میں انہوں نے کام کیا ہے، کس کس موقع میں کام کیا ہے. اب یہ 2-5 سال میں تبلیغ میں لگا ہوا ان پر مستقل بیانات اور ان پر تنقیدیں کر رہا.
ہمارے علماء دیوبند ہمارے بڑے اور دعوت کی لائن کے بڑے اور ہمارے ابھی جو شورا کی لائن کے جتنے بڑے ہیں، صاف سن لو، مولانا ابراہیم صاحب کے کسی بیان میں کسی دن کسی پر تنقید نہیں سنی ہوگی، لاڈ صاحب کے بیان میں نہیں سنی ہوگی، ہمارے مولانا اسماعیل صاحب کے بیان میں نہیں سنی ہوگی۔ دیکھو شورا کے جو ذمہ دار بننا تھے، یہ بالکل ان کو تو ان کے سامنے اگر کوئی بات کہتا ہے تو وہ تذکرہ بھی انہیں برا لگتا ہے۔ ہمیں آخرت میں کامیاب ہونا ہے، پارٹی ہے کوئی ہماری، میرے بھائیوں اور میرے پیارے دوستوں، بڑے ادب سے محبت سے کہہ رہا ہوں، کام کرنے والا مجمع ان چیزوں کو نہ دیکھو۔ تمہارے موبائلوں میں اس قسم کی کوئی چیز آئے تو اسے کاٹ دو۔ کیا ضرورت ہے ہمیں عمر سے بزدل ہونے کی؟ ہمیں جو کام دیا گیا ہے اس کام کو کرو، دھول میں اس میں لگے رہو۔ اور یہ جو جتنے بھیجنے والے جو ہوتے ہیں نا، یہ پھلی پھوڑ کر نہیں دیتے۔ یہ سارا مسئلہ کون کھڑا کر رہا ہے؟ معاف کرنا میں ذرا اٹھا دوں، کون کھڑا کر رہا ہے؟ اس طرف میں بھی ایسے کہ جو گشت بھی نہیں کرتے، جو تعلیم میں بھی نہیں بیٹھتے، جو چلے بھی نہیں لگاتے، سال سال ہو چکے، ان سے پوچھو، ویڈیوز کی آڈیو ساری ان کی آتی۔ اس طرف سے بھی وہی ہے، ان سے پوچھو کب چلا لگا۔ کام کرنے والا طبقہ جو ہمارا ہے، یہ طبقہ جو گشتوں میں رکھتی، اس کو تو فرصت کام ہے۔ یہ تو دونوں طرف سے ایک طبقہ ہے جو کام نہیں کر رہا ہے اور امت کو لڑا رہا ہے، اور ہم نادان ایسے ہیں کہ کوئی غلط چیز کسی چیز کو کرتا ہے تو اس کو انٹرسٹ کے ساتھ سن رہے۔ کیسے ہمارے فون میں یہ چیز آ سکتی ہے؟ میں نے تو اپنا پچھلے کئی سالوں سے معمول بنا لیا ہے، کوئی آدمی اس قسم کا کوئی منفی مضمون میرے موبائل پر بھیجتا ہے، میں اس کو ایک دو چار جملے سننے کے بعد سمجھ جاتا ہوں، اس کو ڈیلیٹ کرنے کے بعد اسے فون کرتا ہوں، کیوں بھیجا میں نے؟ آئندہ بھیجا تو تیرا فون بلاک کر دوں گا، اور آج تک میں 24 فون بلاک کر چکا ہوں۔ ہمارے کام اس کے لیے ہیں، ہم تو کسی کی منفی چیزیں، یہ ہمارا دعوت کا کام کرنے والا مجمع نہیں میرے دوست، اور ہمارے شورا کے ذمہ دار حضرات اس قسم کے آدمی کو پسند نہیں کرتے۔ اس لیے اس پہ کوئی انٹرسٹ مت لو، اپنے کام سے کام کرو۔ یہ شیطانی ایک حرکت ہے، شیطانی حرکت ہے، کسی کو پکڑنا، کسی کو ذلیل کرنا، کسی پر فون کر کے اس کی بات کو لینا اور پھر اس کو ویڈیو پر آڈیو پر ڈال دینا، یہ کیا ہے؟ کسی کو باتوں میں سوالات میں پھنسانا اور آڈیو پر ڈال دینا، اور ہمارا مجمع چونکہ یہ ہماری شورا کے موافق بات کرتا ہے، یاد ہے میں بھی سن رہا ہوں اور میں دوسرے کو بھی بھیج رہا ہوں، دوسرے کو بھی بھیج رہا ہوں، کیا ہے یہ؟ ہم کہاں جا رہے ہو میرے بھائی؟ مقصد ہمیں آخرت بنانی ہے، ہمیں دنیا میں پارٹی بازی کے اوپر نہیں جانا، اس لیے ہمارے حضرات اس کو پسند نہیں کرتے، اور کوئی بھی اسے کرے بالکل اس کی ہمت افزائی نہ کرے، دعا مانگتے رہو۔ ٹھیک ہے، جس موضوع پر ہمیں اختلاف ہے وہاں اس کی جگہ پر ٹھیک ہے، ہم تعلیم کریں گے اپنی جگہ پر فضائل اعمال کی، ہمارا نہج جو ہم بڑوں نے دیا ہے اس کو ہم اہتمام سے اس کو پکڑے رکھیں گے، لیکن اس سے کسی سے لڑنا، کسی سے کرنا، کسی کی غیبت کرنا، کسی پر تہمت لگانا، کسی پر بہتان باندھنا، کون سی شریعت کے جائز ہے؟ بس میرے دوستوں،
اس لیے ہمارے ساتھی اس قسم کی چیزوں کو پڑھے بھی نہیں، اس قسم کی چیزوں میں پڑھے بھی نہیں، اس قسم کی چیزوں پر دوسرے پر بھیجے بھی نہیں۔ ہمیں آخرت کا بھائی، اے بھائی، موت ہے، موت آنی ہے، موت آنی ہے، اور اس اللہ کے سامنے اپنے اعمال کو پیش کرنا ہے جو علیم بذات الصدور ہے۔ اپنی حفاظت کرے، ورنہ شیطان کس راستے سے آتا ہے؟ اپنی حفاظت کرے، اپنے ساتھیوں کی حفاظت کرے، اور کوئی اللہ میں لگے بغیر اپنے کام میں کام ہے، اور اللہ کے سامنے دعا ہے۔ خوب لوگ، ابھی میں نے کل مولانا سے، مولانا جنید صاحب سے عرض کیا، مولانا ہمارا مشورہ ہے، اب کے بعد آپ نہیں ہے تو کوئی بات، بس ساتھیوں کو مولانا نے یہی کہا کہ محنت کرتے ہیں ہمارے ساتھی، اللہ کا شکر ہے کسی شکل میں اعمال زندہ ہو رہے ہیں، لیکن دعاؤں کی مقدار کرو۔ پچھلے 1 سال سے یہ جملہ کہہ رہے ہیں، ہمارے ساتھی ہم سب دعا میں لگے، اور حق تعالیٰ شانوں ہمیں فتنے اور اس قسم کی تمام چیزوں سے اللہ میری، آپ کی اور پوری امت کی حفاظت